रहमान الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے باجوڑ کے جو ہمارے مشران ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج یہاں پہ جس طرح ہمارے علاقوں میں جو صورتحال چل رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور آپ کو ہم نے بار بار آگاہ کیا تھا کہ جو ریجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا اور امریکہ نے اپنی مرضی کے بھکاری ہمارے اوپر مسلط کیے، تو صرف یہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ انہوں نے چوروں اور ڈاکوں کو مسلط کر دیا اور ان کے مفادات کا اصول نہیں ہوگا۔ اب امریکہ کے مفادات کے اصول کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ، اور پھر میں نے کچھ سوال اٹھائے تھے جو جون جولائی کے مہینے میں کسی اور ملک میں ہمارے مستقبل کے حوالے سے فیصلے ہوئے تھے۔ اس کے حوالے سے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو وہاں پہ فیصلے ہوئے اس میں ہمارے پختونخوا کے الیکٹڈ نمائندے اور صوبائی حکومت کیوں شامل نہیں تھی، کیونکہ مستقبل میرا ہے، گھر میرا جلے گا، اللہ نہ کرے جنازے میرے اٹھیں گے، لیکن تو اس میں کیوں شریک نہیں ہوں، ہمارے لوگ کیوں شریک نہیں ہیں، ہمارے مستقبل کے فیصلے کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ تو پہلا سوال یہ تھا۔ دوسرا، جو امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے حوالے سے ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا، اور وہ خدشات پھر آپ نے آہستہ آہستہ حقیقت میں بدلتے دیکھے، وہ بھی سب نے دیکھا۔ پھر 3-4 سوال میرے بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تھے، فینسنگ کے حوالے سے بھی تھے، امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کے حوالے سے بھی تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمیں امن دیا جائے، ہماری خوشحالی اور ترقی کو جو روکا جا رہا ہے اس کے حوالے سے جواب دیا جائے، ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو مان ہی نہیں رہے کہ اس طرح کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے ٹی وی پہ بھی بیانات چلے تھے جس میں کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا ہے، ایسی بات کر رہے ہیں، بالکل سکون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بیان ٹی وی چینل پہ فلیش کر کے بریکنگ نیوز کی شکل میں چلائے گئے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم نے خود تمام حالات بگڑتے دیکھے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 72 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ سوات خصوصاً کہ ہم اس کو کلیئر کر دیں گے۔ پھر 48 گھنٹے جب بچے اس کے اوپر میں نے پھر پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان علاقوں میں کچھ دیر کے لیے حالات ٹھیک ہوئے۔ جب وہ ہوا تو پھر میں نے آپ سے مخاطب ہوا اور میں نے قوم کو کہا کہ آپ نے اپنی آنکھیں اور کان دونوں کھلے رکھنے ہیں، کیونکہ ہمیں جون جولائی کے مہینے میں جب یہ ڈاکو چور پی ڈی ایم والے مسلط کیے گئے اور امریکہ نے ایبسولوٹلی ناٹ ٹو عمران خان نے کہا تھا، اس کے بعد ان کو مسلط کیا، تو کیا ہے کہ اب ان کے مقاصد بھی پورے کرنے ہیں، ریجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ بھی پورا کرنا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حالات بگڑتے ہیں، اور وہ حالات اب ہمارے پورے پختونخوا، جمشید اضلاع، باجوڑ، مومن، دیر، سوات، وزیرستان، خیبر ایجنسی، ان تمام میں آپ وہ بدلتی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے پھر جب میں نے بات کی تو پھر کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا چلا رہا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے یہ طریقہ کار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ پروپیگنڈا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہمارے خلاف بات کر رہا ہے۔ وہ بھائی نہ ان کے ساتھ ہم ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، نہ ہم آپ کے 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ میں جانے والے ہم تھے، وہ آپ تھے، اور نہ اس کے بعد 2004 میں آپریشن کا فیصلہ کرنے والے ہم تھے، نہ ڈرون حملوں کی ہم نے اجازت دی، نہ ہم نے اپنے علاقوں سے لوگوں کو گھروں سے نکالا تھا، نہ ہم نے کسی کے خلاف مہم چلائی، نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں۔ ہماری قوم نہ ان کے لیے استعمال ہوگی نہ ان کے لیے استعمال ہوگی۔ ہم تو آپ سے ایک ہی چیز چاہتے ہیں، امن ہمارا ہے، ترقی ہماری ہے، خوشحالی ہماری ہے، زندگی ہماری ہے، گھر میرا ہے۔ تم کون ہوتے ہو میرے مستقبل کے فیصلے کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو میرا سودا کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو میرے لوگوں کو کسی اور کی جنگ میں ایندھن بنانے والے؟ تو ہمارا ایک ہی پیغام ہے، ہمیں امن سے جینے دیا جائے۔ اور میں ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں، باجوڑ کے لوگوں کا، مومن کے لوگوں کا، خیبر کے لوگوں کا، کہ وہ اپنے امن کے لیے سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے مظاہرے کیے۔ لیکن میرے پاکستانیوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگ لگے گی باجوڑ، وزیرستان، سوات، خیبر میں، اس کی تپش آپ اسلام آباد اور لاہور میں بھی محسوس کرو گے۔ آپ بھی اٹھو، بات کرو، ساتھ دو ہمارا، کیونکہ ہمارے خون کا اگر سودا ہو رہا ہے تو اس کی قیمت آپ بھی چکاؤ گے۔ جب باجوڑ میں مدرسے پہ ایک ڈرون حملہ ہوا، 72 بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان کے گوشت کے لترے اڑے، تو یہ آگ صرف باجوڑ تک محدود نہیں تھی۔ پھر لاہور واگا بارڈر میں بھی دھماکہ ہوا، کراچی پہ بھی دھماکہ ہوا، اسلام آباد میرٹھ کے سامنے دھماکہ ہوا۔ پھر یہ آگ پھیلی تھی، پھر وہی گیم کھیلی جا رہی ہے، پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے،
پھر سے تو کون ہے میں کون ہوا آپس میں سوال، پھر وہی سوچ میں نہیں منو تو پہلی ہے۔ لہٰذا میں باجوڑ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج ہم نے یہاں پہ اپنی میٹنگ کی، جرگہ کیا، اور ہم مومن کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہماری آواز، یہ جو فیصلے والے ہیں یہ گونگے بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، ان کو ہماری آواز نہیں جا رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ اگر سوات کے مظاہروں سے آپ کو آواز نہیں پہنچی، باجوڑ کے مظاہروں سے آپ کو آواز نہیں پہنچی، در کے مظاہرے سے آپ کو آواز نہیں پہنچی، اور ایک ہی نعرہ ہوگا، میں پھر سے بتاؤں، ہمارے یہ سارے جو دوست ہیں ان کو دیکھیں، ان میں سے کوئی نہ ان کا ساتھی نہ ان کا ساتھی، ہم میں سے کسی نے نہ اس کا ساتھ دیا نہ اس کا ساتھ دیا، ہم نہ اس کے خلاف ہے نہ اس کے خلاف ہے، ہم ایک چیز چاہتے ہیں، ہم امن، خوشحالی، ترقی، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر بنایا ہے۔ 2013 کے بعد خود جب موقع ملا ہم نے اپنے لوگوں کو ترقی دی، خوشحالی دی، امن دیا۔ عرصے بعد ہمارے لوگوں نے امن دیکھا، سکون سی زندگی گزاری، پھر سے آپ ہمیں گھروں سے نکالنے کی طرف لے کے جا رہے ہو، پھر سے آپریشن ہوں گے، پھر سے گھر سے باہر جاؤ، پھر سے جنازے اٹھے، پھر سے ہماری سیاحت تباہ، ہمارا کاروبار تباہ، ہمارے گھر تباہ، آپ کو وہاں سے آواز نہیں آ رہی۔ تو یہاں پہ ہم آپ کو اپنی آواز، آپ کو یہاں پہ مظاہرے کریں گے، بات کریں گے، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اگر ہمارے علاقوں میں جو فیصلے آپ لوگوں نے کیے ہیں، یہ فیصلے آپ لوگوں نے واپس نہیں لیے، ہمارے امن کو تباہ کرنے کی جو پلاننگ ہوئی اور امپورٹڈ حکومت کی، اس کے اوپر خاموشی پر ہے۔ ایک اور چیز سن لیں، رانا ثناءاللہ پرسوں پریس کانفرنس کر رہا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں اور آپ نے کچھ فیصلے کیے ہیں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے، ایسی پروپیگنڈا ہے، ایسی جھوٹ ہے، دا پروپیگنڈا زمونگا بیارا شہر روان دے کنا دے روان دے کنا زما پختنو التبا مونگا مظاہرہ کو التمونگا خپل آواز ټول چوت کړي رہے پدې کې پارٹی بازی نشته ورته بیا ویم پدې کې سیاست نشته که څوک دله سیاسي رنگ ورکه هغه ته مونږ چې یار وروره الله دې خصاته سیاست لپاره موقع ډېری دی بیا به وکې که زما په کور کې امن خوشحالي ترقي نو ته به سیاست وکې خو که زه بې کوره شم کډه مې په سر راغستی دی او بیا په مردان صوابۍ په جلوزو کیمپ کې ناست یم نو زه به څه وکړم د دې وجې نه په دې به ټول یو ځای کېږو په شریکه به پیو ودرېږو به زمونږ هېڅ ایجنډه نشته نه مونږ د دې سوچ والا خلک یو نه د هغه سوچ والا خلک یو تاسو دواړه سوچ پېژنئ یو وی ډرون وکړه پې چا وی اپریشن وکړه چا وی د امریکې ملګرتیا وکړه چا وی د بې کورې کا مونږ په دې ټولو کې الحمدلله تاسو ټول د مونږ پښتانه عام خلک او مونږ په دې کې صفا یو مونږ د دې حصه نه یو مونږ صرف خپله خوشحالي ترقي او امن غواړو او د دې لپاره خپل جدوجہد کوو چې میډیا خو هلته هم نه راځي میډیا هم نه ښکاري او زما مجرم خو میډیا هم ده دونه میډیا نه هم تپوس کومه چې تا د جنازې په کار دي چې زما جنازه چوته شي ته په ټي وي باندې قی تا ته بیا ټي آر پي میلاویږي ریټینګ به میلاویږي جنازه به ښیي خودکش به ښیي حمله به ښیي بې کوري کړې مې په سر کې ښودې هغه به ښیي مونږ ته دا مه ښیه چې کله د اول نه دوه فرقي کله چې دا مسله شروع کېده په هغه ټایم کې ما ویلي په یو ځنګل کې اور لګېدلی و یو مرغۍ راله او ولې ته لاړه په خپل چونچ کې به یې معمولي اوبه راغستې او ځنګل هغه اور پې مړ کومه نو چا ورته آواز وکړو یوې بلې مرغۍ چې ته خو دغو نه په چونچ کې به څونه اوبه راځي ته به یې ځنګل اور مړ کړې نو هغه ورته وایي که زه پې مړ کړم که منډه که زما الله تعالی ویني چې زه په اور لګولو والا کې نه یم په اور مړه کولو والا کې یم مونږ به د خپل علاقو نه اور مړ کوو نو میډیا ته مونږ هم وایو که چېرته آواز چوته ونې زموږ د جنازو انتظار مه کوئ زموږ د کډه په سر باندې چې کېښودې د هغې انتظار مه کوئ اوس زموږ سره آواز چوت کې د آواز به راوچوتېږي چې مونږ کله په غټ ښارونو ته راشو